فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں۔ ریڈنگ کا پارٹ 41 پیج 293 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے فارمیٹ برائے تحقیقی مقالات ایم فل، پی ایچ ڈی اسلامیات۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے نوٹ کہ واضح رہے کہ معمولی فرق مختلف جامعات میں کسی جگہ سیٹنگ یا حوالے کے اندراج وغیرہ میں ہو سکتا ہے، اس لیے یہ جنرل فارمیٹ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ ہے عمومی ہدایات۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، تحقیقی مقالہ، مقدمہ، دیباچہ، ابواب، فصول، خلاصہ، بحث، سفارشات، نتائج و حاصلات، اشاریہ کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے فہرست آیات، فہرست احادیث، فہرست شخصیات، فہرست مقامات اور فہرست مصطلحات بریکٹ کلوز، اور فہرست مصادر و مراجع پر مشتمل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مقالے کی تفصیلات اور مباحث تجزیاتی اور نتیجہ خیز ہونی چاہیے۔ تیسرا ہے مقالے میں پرتکلف اور مصنوعی طرز تحریر بریکٹ میں لکھا ہے لفاظی سے اجتناب برتا جائے۔ نمبر 4، تحقیقی مقالے کی تمام تر تفصیلات اپنے آغاز سے انتہا تک موضوع تحقیق سے متعلق اور مربوط ہونی چاہیے۔ نمبر 5، مقالے میں موجود تمام قرآنی آیات عربی رسم الخط بالخصوص ثقل مجالہ، یہاں پہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ SAKKL اور MAJALLA مجلہ ہے، ثقل مجلہ میں تحریر کی جائیں اور ان پر اعراب لگائے جائیں۔ چھٹا ہے مقالہ بنیادی مصادر پر مشتمل ہونا چاہیے اور قواعد و ضوابط کا تحقیقی مقالے میں اطلاق و اظہار ہونا چاہیے۔ 7واں ہے پروف ریڈنگ کو نہایت توجہ سے بار بار پڑھا جائے یہاں تک کہ کوئی غلطی باقی نہ رہے۔ 8واں ہے مقالہ ہر ممکن کوشش کر کے ورڈ فائل میں باقاعدہ سٹائل شیٹ بنا کر کمپوز کریں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ابواب و فصول۔ اس میں ہے نمبر 1، ہر باب متوازن فصول پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تمام ابواب کی فصول میں مناسب حد تک توازن ہونا چاہیے۔ 2، ابواب کے صفحات کی تعداد بھی ممکنہ حد تک متوازن ہونی چاہیے۔ 3، مقالے میں ہر نئے باب کے آغاز سے پہلے ایک صفحے پر باب کا نام لکھا جانا چاہیے اور اس سے اگلے صفحے پر باب کے اہم نکات یعنی فصول کے عنوانات درج کرنے چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ لکھا ہے نتائج کے بعد اپنی تحقیق کی روشنی میں سفارشات کا عنوان قائم کریں۔ یہاں لفظ سفارشات انورٹڈ کاما میں ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے صفحات اور سطور کا سائز۔ نمبر 1، کاغذ کا سائز 11.6 × 8.2 انچ بریکٹ میں لکھا ہے A4۔ جلد بندی کی طرف سے حاشیہ 1.5 اور باہر کی طرف سے 1 انچ چھوڑا جائے۔ اوپر کا حاشیہ اور نیچے کا حاشیہ 1.5
इंच होना चाहिए। صفحہ نمبر ہر صفحے کے درمیان میں یا بائیں طرف اوپر کی جانب درج کیا جائے۔ 2. مذکورہ بالا کاغذ کے سائز اور حواشی کی تفصیلات کی روشنی میں حتی الوسع کوشش کی جائے کہ فی صفحہ سطور کی تعداد بشمول حوالہ جات و حواشی 27 تا 30 تک رہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے تحریر کا سائز۔ نمبر 1 مقالات ایم فل پی ایچ ڈی، متن فونٹ 15 یا 16 انچ، حاشیہ فونٹ 14 یا 12 انچ۔ 2 عنوانات ابواب فونٹ 24، فصول فونٹ 22، ذیلی عنوانات فونٹ 20۔ تیسرے نمبر پہ ہے سطور کا درمیانی فاصلہ، متن 21.8 پی ٹی، حاشیہ 18.8 پی ٹی اور ذیلی عنوانات 28 پی ٹی۔ اب اگلی ہیڈنگ آئی سر ورق، لکھا ہے ٹائٹل کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ سب سے اوپر جلی حروف میں ٹائٹل عنوان مقالہ، اس کے نیچے قوسین یعنی بریکٹ میں لکھا ہے بریکٹ میں، بریکٹ پھر بریکٹ کلوز، تو اس کے نیچے قوسین میں مقالہ برائے پی ایچ ڈی یا ایم فل علوم اسلامیہ، یعنی مقالہ برائے پی ایچ ڈی کے بعد کوما ہے، پھر لکھا ہے ایم فل علوم اسلامیہ لکھیں، پھر درمیان میں تعلیمی سیشن، پھر صفحے کے درمیان میں یونیورسٹی کا مونوگرام، اس کے نیچے دائیں جانب مقالہ نگار کا نام، رول نمبر اور بائیں جانب نگران مقالہ کا نام، عہدہ، بریکٹ میں لکھا ہے پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر وغیرہ لکھیں۔ سب سے نیچے درمیان میں شعبہ عربی و علوم اسلامیہ، کوما یونیورسٹی کا نام تحریر کریں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے مقدمہ / دیباچہ۔ نمبر 1 اس میں لکھا ہے کہ نمبر 1 کہ اختصار اور جامعیت سے کام لیا جائے، جس میں سبب تالیف، تحقیقی کام کا مختصر تعارف اور اظہار ممنونیت وغیرہ کا تذکرہ کیا جائے۔ 2 نگران مقالہ اور دیگر معاونین کا شکریہ ادا کرنے میں تکلف و تصنع اور مبالغہ آرائی سے احتراز کیا جائے۔ 3 مقالے کے مقدمے سے پہلے درج ذیل سرٹیفکیٹس لگائیں۔ 1 نگران مقالے کی طرف سے سفارشی مراسلہ، بریکٹ میں لکھا ہے فارورڈنگ لیٹر۔ اگلا ہے پوائنٹ کہ اس بات کا حلف کہ آپ کا کام اصلی ہے اور یہ کسی اور جگہ سند کے حصول کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے مقالے کا آغاز و ترتیب۔ یہاں پہ ٹوٹل 12 پوائنٹس میں دیا ہوا ہے۔ 1 ٹائٹل پیج، 2 بسم اللہ، 3 نگران مقالے کی تصدیق و دستخط، 4 حلفیہ بیان، 5 انتصاب، 6 اظہار تشکر، 7 دیباچہ / مقدمہ، 8 فہرست ابواب و موضوعات، 9 مواد مقالہ، پھر خلاصہ بحث، نمبر 10 نتائج و حاصلات، 11 اشاریہ جات، اور آخری ہے 12 مصادر و مراجع وغیرہ۔ ہم آ گئے ہیں اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہوئے پیج 295 پہ، حوالے و حواشی اور مصادر و مراجع، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس میں ہم کل 13 پوائنٹس پڑھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 حوالے اور حواشی ہر صفحے کے نیچے دیے جائیں۔ 2 اگر حاشیے میں اقتباس دیا جائے تو واوین یا واوین، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، ہجے کر دیتی ہوں، واو الف واو یہ نون، واوین میں ہو اور اس کے خاتمے پر قوسین، اور قوسین کا مطلب آگے لکھا ہوا ہے 2 بریکٹ، یعنی بریکٹ اوپن اور بریکٹ کلوز، تو قوسین میں اس کا ماخذ بتا دیا جائے۔ 3 متن میں کسی ابہام کی وضاحت صفحے کے نیچے حاشیے میں کی جائے۔ 4 پہلی بار کسی کتاب کا حوالہ دیتے وقت کتاب کی مکمل تفصیل، یعنی کہ مصنف کا نام، اور اس کا مصنف کا مشہور نام، اصل نام، کتاب کا نام، ناشر، مکتبے کا نام،
سن اشاعت، جلد نمبر اور صفحہ نمبر وغیرہ درج کیا جائے۔ نمبر 5، اگر کسی کتاب کا دوبارہ حوالہ دینا ہو تو پھر مصنف کا مشہور نام، کتاب کا نام اور جلد و صفحہ درج کریں۔ اگر مکمل حوالہ دوبارہ ساتھ ہی پہلے جیسا ہو تو ایزن لکھ دیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے 6، اگر ایک ہی عبارت کے ایک سے زائد حوالے دینے ہوں تو پھر اکٹھے درج کر دیں۔ نمبر 7، آیات قرآنی کا حوالہ دینے کے لیے سورت کا نام لکھیں تو پھر قوسین یعنی بریکٹ میں سورت نمبر درج کریں، پھر 2 نقطے لگا کر آیت نمبر لکھ دیں۔ مثلاً البقرہ بریکٹ میں لکھا ہے 2 اور پھر 2 نقطوں کے بعد لکھا ہے 02۔ اب آ گیا 8واں پوائنٹ، احادیث کا حوالے درج کرنے کے لیے آج کل دارالاسلام یا دیگر مشہور مطبعہ جات سے جو کتابیں چھپی ہیں ان پر نمبرنگ لگی ہوئی ہے، لہٰذا حدیث نمبر لکھا کریں، باب کا نام، جلد نمبر یا صفحہ نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 9، رسائل و جرائد کا حوالہ لکھنے کے لیے درج ذیل ترتیب ملحوظ رکھیں، مضمون نگار کا نام، مضمون کا عنوان، رسالے کا نام، مقام اشاعت، جلد نمبر، شمارہ نمبر، تاریخ اشاعت اور صفحہ نمبر۔ مثلا حافظ جمشید اختر، کوما انورٹڈ کوما میں ہے، عصر حاضر میں نوجوانوں کی تربیت، ان بریکٹ جو ہے ڈبل بریکٹ یہ کلوز، پھر کوما، پھر الازوا الف لام الف زاد واو الف حمزہ، پھر کوما، لاہور، پھر کوما، جلد نمبر 28، کوما، شمارہ نمبر 39، کوما، جون 2018، کوما اور صفحہ نمبر 20۔ اب آ گیا 10واں پوائنٹ، مخطوطے کا مصدر اس طریقے نقل کیا جائے کہ مصنف مخطوطے کا نام، پھر وہ جہاں موجود ہے اور پھر کیٹلاگ نمبر۔ مثلا ابن حجر، کوما، فروع العصر ان قضات مصر، کوما، مخطوط 2 یہاں پہ 2 ڈاٹ، اس کے بعد دارالکتب المصریہ، پھر کوما، نمبر 105۔ 11ویں نمبر پہ ہے ترجمہ شدہ کتاب کا مصدر اس طرح تحریر کیا جائے گا، کوما، مصنف کا نام، کتاب کا نام، مترجم کا نام، مطبع میم تو بے عین مطبع کا نام یا دارالاشاعت اور سن اشاعت وغیرہ۔ 12ویں نمبر پہ ہے مصادر و مراجع میں یوں حوالہ مکمل دیا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے مؤلف کا مشہور نام، پھر تاریخ وفات اگر ہے تو، پھر مؤلف کا پورا نام، پھر کتاب کا پورا نام، پھر محقق یا مترجم کا نام اگر ہے تو، پھر ایڈیشن اگر ہے تو، پھر مطبع، کوما، شہر اور سن اشاعت وغیرہ۔ اب آگے لکھا ہے مثلا البخاری بریکٹ میں آ گیا میم متوفی 256 ہجری بریکٹ کلوز، کوما، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، کوما، الادب المفرد، کوما، تحقیق، پھر 2 ڈاٹ، محمد فوائد عبد الباقی، کوما، الطبعہ الثالثہ، کوما، دار البشائر الاسلامیہ، کوما، بیروت، کوما، 1409 ہجری۔ اور سامعین یہاں پر جو 2 ڈاٹ میں بتاتی ہوں وہ اوپر نیچے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پیج 296 پہ پہنچ گئے اور نمبر ہم پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے ہم نے 12 پڑھا اور اب پڑھ رہے ہیں 13 کہ ویب سائٹ میں دیے گئے مقالات کا حوالہ دینے کے لیے مصنف کا نام، مقالے کا نام، استفادے کی تاریخ اور سائٹ کا مکمل نام تحریر کریں۔ واضح رہے کہ سائٹ کا نام نئی سطر میں تحریر کیا جائے گا، مثلا حافظ جمشید اختر، کوما، رول آف میڈیا ان پاکستان، کوما، ریٹریوڈ جنوری 30، کوما 2019، اس کے بعد کوما، فرام http://kitobunat.com.html. اب اگلی ہیڈنگ ہے جلد بندی، اس میں لکھے ہیں پوائنٹس جو کہ 4 ہیں۔
پہلا ہے جلد کے صدر صفحے پر ان تمام چیزوں کا اندراج اسی ترتیب سے ہوگا جو سر ورق میں دی گئی ہیں۔ 2، پی ایچ ڈی کے مقالات کی جلد کا رنگ سیاہ بلیک ہوگا۔ 3، ایم فل کے مقالات کی جلد کا رنگ سبز یا براؤن، گرین یا براؤن ہوگا۔ اور چوتھا پوائنٹ کہ پشتے پر مقالے کا عنوان، مقالہ نگار کا نام، سال، سیشن وغیرہ درج ہوگا۔ سامعین، یہ 296 پہ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد ہم 297 پر اب پڑھنے جا رہے ہیں کہ خطۃ البحث، بریکٹ میں لکھا ہے سیناپسس کا فارمیٹ۔ آئیے ہم مل کر پڑھ رہے ہیں۔ ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی اسلامیات کے خطۃ البحث میں درج ذیل اہم نکات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ نمبر وار دیے گئے ہیں جو کہ 4 ہیں۔ نمبر 1، ٹائٹل پیج، اس میں اب بریکٹ میں لکھا ہے ٹائٹل پیج کے لیے کہ سب سے پہلا صفحہ ٹائٹل پیج کا ہوگا جس میں عنوان مقالہ، یونیورسٹی کا مونوگرام، محقق مقالے کا نام، رول نمبر، سیشن اور شعبہ کا اندراج ہوگا۔ پھر نگران مقالے کا نام، عہدہ، شعبہ اور یونیورسٹی کا نام ہوگا۔ آخر میں شعبے کا نام اور یونیورسٹی کے نام کو نمایاں کر کے لکھا جائے گا۔ 2، مقدمہ، دوسرے صفحے پر مقالے سے متعلق مقدمہ محنت سے لکھا جائے گا جس میں بالخصوص عنوان، مقالے کی ضرورت و اہمیت، انتخاب موضوع کی وجہ، مقالے سے متعلق سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ، منہج تحقیق، مسئلہ تحقیق، اہداف و مقاصد تحقیق وغیرہ کے عنوانات کے ضمن میں مقالے سے متعلق اہم معلومات درج کی جائیں گی۔ نیکسٹ ہے 3rd پوائنٹ، ابواب بندی، کہ مقدمے کے بعد عام طور پر ایم اے کے مقالے کو 2 یا 3 ابواب، ایم فل کے مقالے کو 3 یا 4 ابواب اور پی ایچ ڈی کے مقالے کو 4 یا 5 ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی حساب سے متوازن انداز سے ہر باب میں 3-3، 4-4 یا حسب ضرورت فصلیں بنائی جاتی ہیں۔ یعنی ابواب بندی میں آپ اپنے مقالے کا ایک ڈھانچہ بنائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ آ گیا فہارس الفنیہ، فے الف رے سین الف لام فے نون یہ ہے، لکھا ہے مقالے کے اختتام پر خلاصہ بحث، نتائج، سفارشات، اشاریہ جات اور مصادر و مراجع کو درج کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ مکمل کیا۔ اب پیج 298 پر ہم آ گئے اور یہاں پر ہم ہیڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، مطالعہ پاکستان اور دیگر اہم معلومات کے ایم سی کیوز، مختصر سوال و جواب اور حصہ انشائیہ۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایم سی کیوز۔ اس سے پہلے کیا آغاز کریں، تعداد بتاتی چلوں، 180 کے قریب یہاں پر ایم سی کیوز ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم اس نشست میں کتنے پڑھ پائیں گے۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1، قصر ابیض کس شہر میں واقع ہے؟ جواب مدائن۔ سوال نمبر 2، پاکستان میں زکوٰۃ و عشر عین شین رے کا نظام کب جاری ہوا؟ جواب 20 جون 1980 عیسوی۔ سوال نمبر 3، پاکستان میں پہلا مارشل لاء کس سن میں لگا؟ جواب 1958 عیسوی۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں سب سے قدیم یونیورسٹی ہے؟ جواب ہے پنجاب یونیورسٹی۔ سوال نمبر 5، سب سے پہلے کس یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم کا آغاز ہوا؟ جواب قائد اعظم یونیورسٹی میں۔ سوال نمبر 6، عصمت انونو کس اسلامی ملک کا پہلا وزیر اعظم تھا؟ جواب ہے ترکی۔ اب ہجے کر دیتی ہوں، عین صاد میم تے، الف نون واو کاف سین۔ سوال نمبر 7 پڑھتے ہیں، اسرائیل نے کب بیت المقدس پر قبضہ کیا؟ جواب جون 1967۔ سوال نمبر 8، پاکستان میں شرعی عدالتوں کا قیام کب عمل میں آیا؟ اور جواب دیا ہے 10 فروری 1979۔ اور اسی سوال کے ساتھ سلیش میں لکھا تھا کہ پاکستان میں شرعی حدود کا آرڈیننس کب نافذ کیا گیا؟ جواب وہی ہے 10 فروری 1979۔ سوال نمبر 9، مسلم آئلی قوانین پاکستان میں نافذ ہوئے؟ جواب 1961 میں۔ سوال 10، ازہر یونیورسٹی مصر کا قیام کب
عمل میں آیا؟ جواب 1961 میں۔ سوال نمبر 11، علی گڑھ کالج کی بنیاد کس سن کو رکھی گئی تھی؟ جواب 1875 عیسوی۔ سوال نمبر 12، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب 1974 عیسوی۔ سوال نمبر 13، جنرل ضیاء الحق کا حادثہ کب پیش آیا تھا؟ جواب 17 اگست 1988 عیسوی۔ سوال نمبر 14، انگریز نے دہلی پر قبضہ کب کیا تھا؟ جواب 20 ستمبر 1857۔ سوال نمبر 15، نوائے وقت اخبار کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب 27 مارچ 1940 عیسوی۔ سوال نمبر 16، اسرائیل کے قیام کا اعلان کب کیا گیا؟ جواب 1948 عیسوی۔ سوال 17، بنگلہ دیش اسلامی جمہوریہ کب بنا؟ جواب 1988 عیسوی۔ سوال 18، ترکی کے دارالحکومت کا نام ہے؟ جواب انقرہ۔ سوال 19، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ڈھاکہ کے مقام پر کب عمل میں آیا؟ جواب 1906 عیسوی۔ سوال نمبر 20، العروۃ الوثقی رسالہ کو کس نے متعارف کروایا تھا؟ جواب جمال الدین افغانی۔ سوال 21، پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تھا؟ جواب 30 سپٹمبر 1947 کو۔ ہم پیج 299 پر آ گئے۔ سوال نمبر 22، چین اور پاکستان کو کون سا روڈ ملاتا ہے؟ جواب شاہراہ ریشم۔ سوال 23، وہ کون سا سمندر ہے جس میں حیوانات نہیں پائے جاتے ہیں؟ جواب بحر اوقیانوس۔ سوال 24، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کب دی گئی تھی؟ جواب 14 اپریل 1979۔ سوال 25، ظہیر الدین بابر نے کس کو شکست دی تھی؟ جواب ابراہیم لودھی کو۔ سوال 26، قطب الدین ایبک کو کس نے منتخب کیا تھا؟ جواب شہاب الدین غوری۔ سوال 27، پاکستان NAM کا حصہ کب بنا تھا؟ جواب 1979 عیسوی۔ سوال 28، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کس ملک کا ہے؟ جواب پاکستان۔ سوال 29، فیصل مسجد کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ جواب ویڈٹ ڈیلوکی۔ ہجے کر دیتے ہیں، مطلب اسپیلنگ اس میں انگلش میں لکھا ہے کہ VEDATDALOKEY اور بریکٹ میں لکھا ہے یہاں پر کہ یہ ترکی کا نقشہ ساز تھا۔ سوال نمبر 30، قلعہ روہتاس کس نے بنایا تھا؟ جواب شیر شاہ سوری۔ سوال نمبر 31، دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل کہاں ہے؟ جواب تربیلا جھیل۔ سوال 32، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جواب سوئٹزرلینڈ۔ سوال 33، دنیا میں کھیل کود کا سب سے بڑا صنعتی مرکز ہے؟ جواب سیالکوٹ۔ سوال نمبر 34، موتی لال نہرو نے نہرو رپورٹ کب پیش کی؟ جواب 1928 عیسوی۔ سوال 35، پہلے امیر البحر کا نام کیا ہے؟ جواب عبداللہ بن حجش۔ سوال نمبر 36، توہین رسالت بل کب منظور ہوا تھا؟ جواب 22 اپریل 1984۔ سوال نمبر 37، سب سے پہلے ای میل کب بھیجی گئی تھی؟ یہاں پر ہے جواب 1971۔ سوال نمبر 38، تحفظ حقوق نسواں کا بل قومی اسمبلی میں کب منظور ہوا تھا؟ جواب 15 نومبر 2006 عیسوی۔ سوال نمبر 39، کعبے کی چھت پر کون سا بت تھا؟ جواب حبل۔ سوال نمبر 40، گرو نانک کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ جواب ننکانہ۔ سوال 41، عہد نبوی میں نظام حکمرانی یہ کتاب کس کی تالیف ہے؟ جواب ڈاکٹر حمید اللہ۔ سوال نمبر 42، خاکہ شیش محل کا مصنف کون ہے؟ جواب شوکت تھانوی۔ سوال 43، انڈیا نے حیدرآباد دکن پر حملہ کب کیا؟ جواب ہے 13 سپٹمبر 1948۔ سوال نمبر 44، پاکستان کا نام کس نے اور کب تجویز کیا تھا؟ جواب ہے چودھری رحمت علی۔ 1933 پہ اور بریکٹ میں لکھا ہے ناؤ اور نیور۔ اب آگے چلتے ہیں، 45 نمبر پہ سوال ہے،
دنیا کا پہلا تاریخی دستور کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے میثاق مدینہ۔ سوال 46، مغلیہ سلطنت کا بانی کون تھا؟ جواب ظہیر الدین بابر۔ سوال 47، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب کب دیا گیا تھا؟ جواب اجلاس پٹنہ 1938 عیسوی میں۔ سوال نمبر 48 پڑھنے کے لیے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 300 پر آ گئے ہیں اور اب ہم کتاب کے اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ بس اب تھوڑے صفحات رہ گئے، 87 میرے خیال رہ گئے، انشاءاللہ وہ بھی ہم جلدی مکمل کریں گے۔ سوال 48 ہے، علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ جواب جنوری 1923۔ سوال 49، یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو نذر آتش کرنے کی ناپاک سازش کی؟ جواب 21 اگست 1969 عیسوی کو۔ سوال نمبر 50، سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑوں والا اسلامی ملک ہے؟ جواب ہے انڈونیشیا۔ سوال 51، اسلامی ممالک کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ جواب صحرائے اعظم۔ سوال 52، دنیا کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ہے؟ جواب جامعہ ازہر۔ سوال 53، اسلامی ممالک کا سب سے پست ترین مقام کون سا ہے؟ جواب بحیرہ کیپسین۔ سوال نمبر 54، میں کیپسین کی ہجے کر دیتی ہوں، کاف یہ پہ، سین یہ نون۔ اگلا ہے سوال 54، اسلامی ممالک کا سب سے بلند ترین مقام کون سا ہے؟ جواب K2۔ سوال 55، امریکہ نے 9/11 کے بعد کس اسلامی ملک پر حملہ کیا؟ جواب افغانستان۔ سوال نمبر 56 ہے، جہلم کے قریب واقع مشہور جنگی قلعہ روہتاس کس حکمران نے بنایا تھا؟ جواب ہے شیر شاہ سوری۔ سوال 57، اسلامی ممالک کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ جواب دریائے نیل۔ بریکٹ میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ اس کو سید الانہار کہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 58، مسلمانوں کی پہلی سمندری جنگ کب ہوئی؟ جواب 656 عیسوی۔ سوال 59، امیر معاویہ نے نظام ڈاک کب قائم کیا؟ جواب ہے 48 ہجری 668 عیسوی۔ سوال نمبر 60، اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی؟ جواب جنگ طائف۔ سوال 61، مکے کا پہلا جمہوری حاکم کون تھا؟ جواب لکھا ہے قسی، قاف صاد چھوٹی ہے۔ آئیے اگلا سوال 62 نمبر پہ پڑھتے ہیں کہ عرب کا کتنا حصہ ریگستان پر مشتمل ہے؟ جواب 3/4۔ سوال 63، لاہور کے پہلے مسلمان گورنر کا نام بتائیے؟ جواب ملک ایاز۔ سوال 64، ہندوستان کا پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک کس کا غلام تھا؟ جواب شہاب الدین غوری۔ سوال نمبر 65، ہندوستان کے کس مسلمان بادشاہ نے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تھا؟ جواب قطب الدین ایبک۔ سوال نمبر 66، ہندوستان کی پہلی مسلمان ملکہ کا نام بتائیے؟ جواب رضیہ سلطانہ۔ سوال 67، ہندوستان کے کس حکمران کے دور میں پشاور سے کلکتہ تک جرنیلی سڑک کی تعمیر کی گئی؟ جواب ہے شیر شاہ سوری۔ سوال 68، تاج محل تعمیر کروانے والے مغل بادشاہ حکمران کا نام بتائیے؟ جواب محمد خرم شاہ جہان۔ سوال 69، براعظم ایشیا میں اسلامی ممالک کی تعداد ہے؟ جواب 27۔ سوال نمبر 70، براعظم افریقہ میں اسلامی ممالک کی تعداد ہے؟ جواب 23۔ سوال نمبر 71، براعظم یورپ میں اسلامی ممالک کی تعداد ہے؟ جواب 5۔ سوال نمبر 72، آگرہ شہر کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب سکندر لودھی نے۔ سوال نمبر 73 ہے کہ کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب سعودی عرب۔ سوال 74، دنیا کے قدیم عجوبوں کا تعلق کس اسلامی ملک سے ہے؟ جواب مصر۔ سوال نمبر 75، کس اسلامی ملک کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ جواب لبنان۔ سوال نمبر 76، کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ڈھاکہ۔ سوال نمبر 77، دنیا میں سب سے زیادہ معدنی تیل کون سا ملک پیدا کرتا ہے؟ جواب ہے سعودی عرب۔ سوال نمبر 78، اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس کون سا
ملک پیدا کرتا ہے؟ جواب ایران۔ سوال نمبر 79، محمود غزنوی کے ساتھ کون سا مشہور اسکالر سائنسدان برصغیر آیا تھا؟ جواب البیرونی۔ سوال نمبر 80، پاکستان کے کس صوبے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے؟ جواب سندھ۔ سوال نمبر 81، قسطنطنیہ کی فصیل کے پاس کس صحابی کا مزار ہے؟ جواب ابو ایوب انصاری رضی اللہ۔ سوال نمبر 82، اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب امیر معاویہ۔ سوال 83، کس سلطان کو علماء کے اغوا کرنے والا کہا جاتا ہے؟ جواب محمود غزنوی۔ سوال 84، OIC کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جواب جدہ۔ سوال 85، مسجد مہابت خان کہاں واقع ہے؟ جواب پشاور میں۔ سوال نمبر 86، مسجد وزیر خان کہاں ہے؟ جواب لاہور میں۔ سوال 87، بادشاہی مسجد کس نے بنوائی؟ جواب اورنگزیب عالمگیر نے۔ سوال 88، کوہ طور کہاں واقع ہے؟ جواب مصر میں۔ سوال 89، کوہ جودی کہاں واقع ہے؟ جواب ترکی میں۔ سوال 90، کوہ سینا کہاں واقع ہے؟ جواب مصر میں۔ سوال 91، رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے مالدیپ۔ سوال نمبر 92، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب انڈونیشیا۔ سوال 93، کس مغل بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا؟ جواب مغل بادشاہ بابر۔ سوال نمبر 94، کشمیر میں اسلام کس بزرگ کی کوششوں سے پھیلا؟ جواب ہے سید علی ہمدانی۔ سوال نمبر 95، کشمیر کے سب سے مشہور بادشاہ کا نام ہے؟ جواب زین العابدین۔ سوال 96، پاک سرزمین پارٹی کا بانی کون ہے؟ جواب مصطفیٰ کمال۔ سوال نمبر 97، نیشنل اسمبلی کا پاس کردہ سائبر کرائم بل کس چیز سے متعلق ہے؟ جواب انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے۔ سوال نمبر 98، پاکستان کے صدر کی عدم موجودگی میں ایکٹنگ صدر کون بنتا ہے؟ جواب چیئرمین سینٹ۔ سوال نمبر 99، دنیا کا سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والا کون سا ملک ہے؟ جواب ہے چائنا۔ سوال نمبر 100، انڈیا نے وزیر اعلیٰ کا آبائی شہر کون سا ہے؟ انڈیا کے وزیر اعلیٰ کا آبائی شہر کون سا ہے؟ جواب گجرات۔ سوال نمبر 101، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کتنے فیصد متعین کی ہے؟ 5.75%۔ سوال نمبر 102، آرمی کمانڈ اینڈ اسٹاف کا کالج کہاں ہے؟ جواب کوئٹہ۔ سوال نمبر 103، موجودہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے؟ جواب 15th۔ سوال نمبر 104، سینٹ میں خواتین کی کتنی سیٹیں ہیں؟ جواب 17۔ سوال 105، یونیسکو کی رپورٹ 2016 کے مطابق قرآن مجید کا ترجمہ کتنی زبانوں میں ہو چکا ہے؟ جواب ہے 158۔ آئیے یہاں پر اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم نے 105 سوال جواب مل کر پڑھ لیے ہیں MCQs، اور یہاں پر ہم پیج 302 آدھا پڑھ چکے ہیں۔ اگلا جو پارٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔